آج کی تلاوت کی گئی جو پارہ ہے اس کے اندر ایک بہت اہم عنوان رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو قوم نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اگر ہمیں تمہاری قوم کا خیال نہ ہوتا، تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو لرجمناک وما انت علینا بعزیز، پھر ہم تمہیں پتھر مارتے اور تم ہمیں پیارا نہیں ہے، ہم اگر تیرا حیا کرتے ہیں تو تیرے قبیلے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر انہیں جواب دیا، فرمانے لگے کہ قال یا قومی اراتی ازو علیکم من اللہ، اے لوگو کیا میرے خدا سے میرا قبیلہ تمہیں زیادہ عزیز ہے کہ تم نے اپنے قبیلے کو میرے خدا پر ترجیح دی ہے۔ اس کے تحت روح المعانی والے لکھتے ہیں، اور اس حدیث پاک کی راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ نے اشار فرمایا، پھر جب رب ذوالجلال کی محبت حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی تو آپ روئے، اتنا روئے کہ قد عامیہ، آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ جب آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تو فرد علیہ بصرہ، آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس پلٹائی۔ رب نے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تم جنت کے شوق میں روئے ہو یا پھر جہنم کے خوف سے؟ اب غور کیجئے، سوال بڑا اہم ہے۔ رب ذوالجلال پوچھتا ہے کہ اے شعیب علیہ السلام، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ رونا کیسا تھا؟ کیا جنت کی امید میں کہ میں روؤں گا رب ذوالجلال مجھے جنت عطا فرمائے گا، یا پھر جہنم کے خوف سے کہ میں روؤں گا رب ذوالجلال مجھے جہنم سے بچائے گا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے عرض کیا، مالک نہ تو میں جنت کی امید سے رویا ہوں اور نہ جہنم کے خوف سے رویا ہوں، مالک رویا اسی لیے ہوں کہ تو مجھے اپنا دیدار مشرف فرما دے، اپنے دیدار سے مشرف فرما دے۔ جو اگلا فکرہ تھا وہ بڑا کمال کا تھا۔ عرض کرنے لگے کہ مالک قد نظرت الیک، میں تیری طرف دیکھوں بما یصنع، پھر اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ تو کر لے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کیجئے کیسا عظیم فکرہ ہے اور کیسا عظیم حسن ہے اس فکر کے اندر کہ عرض کرتے ہیں مالک مجھے اپنا دکھا دے، پھر جو کچھ کر میرے ساتھ کر۔ اور یہی جواب حضرت خباب بن ارت نے ان مشرکین مکہ کو دیا تھا جب انہوں نے آپ کو گرفتار کیا اور لوہے کے پنجرے میں بند رکھا 6 ماہ، اور 6 ماہ تک آپ کے سر اطہر کے اوپر وزن بھی رکھا گیا، تو آپ کو کھانے کے لیے شراب اور خنزیر کا گوشت دیا کرتے تھے، لیکن آپ ان کے قریب تک نہیں آتے تھے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ ہم جب صبح آتے ہیں تو تمہارے اس پنجرے کے اندر انگور کے تازہ خوشے موجود دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس وقت آپ جواب دیا کرتے تھے کہ جس آقا کی خاطر میں نے یہ قربانی دی ہے نا، وہی آقا اپنے ہاتھوں سے مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اور جب ان کو 6 ماہ کے بعد تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے باہر نکالا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ۔ کہنے لگے کہ بڑے دن ہو گئے ہیں، تسلی سے نماز نہیں پڑھ سکا، چاہتا یہ ہوں کہ 2 رکعت میں مجھے نماز نفل ادا کرنے دو۔ فرماتے جب آپ کو وہ نفل کا موقع دیا گیا تو آپ بڑی تیزی سے نفل آپ نے پڑھے۔ جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے پوچھا کہ موت تمہارے سامنے ہے، تختہ دار پہ تم نے لٹکایا جانا ہے، اور تم نے اتنی تیزی سے یہ نماز ادا کی ہے، چاہتے تو دیر لگا دیتے، تمہیں اجازت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا، میرے دل چاہتا تھا کہ قیام کروں پھر رکوع کے وقت نہ آئے، وہ رکوع کروں تو پھر سجدے کے لیے وقت نہ آئے، اتنا لمبا کروں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بدبخت یہ نہ کہیں کہ ایک طرف نبی کا عاشق، دوسری طرف موت سے ڈرتا ہے، نماز لمبی کر دی ہے موت کے ڈر سے۔ اب پھر اس وقت آپ نے ایک چند اشعار لکھے، ان کا پہلا شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ، لوگو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے ابھی شہید کر دیا جائے گا، چاہت یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ میرے اس جسد خاکی کو جلا دیا جاتا اور اس کی خاک بنا کے مدینہ کی گلیوں میں اڑا دی جاتی۔ اب غور کیجئے، ایک طرف حضرت شعیب علیہ السلام ہے کہ خواہش یہ ہے کہ مالک مجھے اپنا دکھا دے، پھر جیسے تو چاہے کر لے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف حضرت خباب بن ارت کا کمال ہے، کہتے ہیں کہ مجھے موت سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، چاہتا یہ ہوں کہ میرے جسد خاکی کو جلا کے مدینہ کی گلیوں میں اس کو اڑا دیا جائے، مجھے قتل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا کو دیکھنے کی التجا کی، کہنے لگے کہ ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، کہ مالک چاہتا یہ ہوں کہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کو انسان کی آنکھ نہیں دے سکتی،
اگر نہیں دیکھ سکتی، ممکن نہیں ہے، تو پھر نبی نے خواہش کیوں کی؟ حالانکہ نبی اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو ممکن ہوتا ہے، جو ناممکن ہو نبی اس کی خواہش نہیں کرتا۔ نبی ازل سے نبی ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت عطا کی جاتی ہے، اور پھر نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں رکھنے والا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کیوں کی تھی؟ کیا دیکھنا ممکن تھا؟ تو جواب اس کا مثبت ہے، ہاں اس کا دیکھنا ممکن تھا۔ کیسے؟ ہر چیز کو کسی کی آڑ میں دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ مثلا آپ اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئینے کی آڑ لینی پڑے گی، آئینہ سامنے کریں گے آپ کو آپ کی شکل نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ نہ ہو، آپ کہیں کہ میں اپنی شکل دیکھ لوں، اپنا چہرہ دیکھ لوں، اپنی آنکھ دیکھ لوں، ناک دیکھ لوں، ہونٹ دیکھ لوں، کیسے داڑھی دیکھ لوں، نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہوگی۔ اب خدا کو دیکھنے کے لیے بھی ایک آئینے کی ضرورت تھی۔ وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ اطہر ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، صحابہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ وہ حق کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب ذوالجلال کی ذات اور اس کی صفات کے مظہر اتم ہیں۔ گویا جس نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا در حقیقت اس نے حق کو دیکھا، خدا کو دیکھا۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے پیارے شعیب، اگر واقعی ایسا ہے، تم اس دعویٰ میں سچے ہو، تو پھر ہنیئا لک، اے شعیب تجھے مبارک ہو، جا کل قیامت کے دن میں تجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشوں گا۔ عزیزان محترم، اب غور کیجئے ان سارے واقعات سے، چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ ممکن اور قدیم کے مابین ایک واسطہ ہوتا ہے، یعنی ہم ممکنات میں سے ہیں، اور رب ذوالجلال جو ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ممکنات جو تھے یہ اس قدیم سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے، درمیان میں ایک نبی کے واسطے کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ تفسیر بیضاوی والا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں یہ صرف مثالیں جو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو انبیاء کی ذات ہے یہ مخلوقات اور خدا کے درمیان ایک نرم ہڈی کی مانند ہیں۔ فرمایا جس طرح خون براہ راست سخت ہڈی تک نہیں پہنچتا، درمیان میں رب ذوالجلال نے نرم ہڈی کو بنایا ہے، اس تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سخت ہڈی تک جاتا ہے۔ فرمایا یوں ہی یہ قوم، یہ لوگ براہ راست خدا سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے درمیان میں رب ذوالجلال نے انبیاء کی ذات کو بنایا ہے کہ یہ خدا سے فیض لیتی ہیں، مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا انبیاء کی جو پہنچ ہوتی ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہوتی ہے، اس لیے انبیاء نے جب بھی خواہش کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے دیدار کی خواہش کی ہے، اور یہ امتی جو ہے یہ جب بھی خواہش کرتا ہے تو براہ راست خدا کے دیدار کی خواہش نہیں کرتا، یہ اپنی نبی کی دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب انبیاء تک پہنچے گا، فنا فی الرسول ہوگا تو فنا فی اللہ تک پہنچے گا، اگر فنا فی الرسول نہیں ہے تو وہ فنا فی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر سیڑھی کے مکان کی چھت پہ چڑھ جائیں، درمیان میں آپ کو سیڑھی کا آسرا لینا پڑے گا، واسطہ اور رابطہ لینا پڑے گا، تب آپ چھت پر پہنچ سکیں گے۔ تو لہٰذا انبیاء کی خواہش رب ذوالجلال کو دیکھنا ہے، اور امتیوں کی خواہش اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ کاش کہ ہم بھی آج رات جب سوئیں ہماری سر کی آنکھ لگے، دل کی آنکھ کھلے، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو، اور ہماری یہ گناہگار آنکھیں سامنے ہوں اور سرکار کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوں۔ عزیزان محترم، کوشش کیا کریں جب رات کو سویا کریں، ایک تو بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھ کے سویا کریں، اور پھر جب درود پاک پڑھیں نا تو گنبد خضراء کا تصور ضرور رکھیں، اور حد الامکان کوشش کریں کہ آپ کی جو یہ آنکھیں ہیں ان سے پانی بہہ پڑے یا آنسو چل پڑیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا کوئی امتی بھی جب سرکار کے عشق میں آنسو بہاتا ہے نا، پھر سرکار کی پشت نہیں لگتی، پھر سرکار کا سینہ لگتا ہے، اور پھر جب سرکار کا سینہ لگتا ہے تو پھر آپ خود اندازہ فرما لیں کہ تحت ثری سے لے کر عرش اولیٰ تک کائنات کا ذرہ ذرہ اس بندے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے قبلہ حاجی محمد حسین صاحب نے یہ 11ویں شریف کا انتظام بھی کیا ہے، اور وہ 11ویں والے پیر جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، اور ساری زندگی ان کی بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عشق میں گزری ہے۔ اگر ہم ان کا قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں نا تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ شہنشاہ بغداد آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے، تو آپ نے اس وقت قصیدہ غوثیہ لکھا، اس کا ایک شعر کا ایک حصہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبا، فرمان لگے کہ مجھے منزل کسی اور مقام سے حاصل نہیں ہوئی، سرکار کا فرمان پڑھاتے پڑھاتے رب ذوالجلال نے مجھے منصب غوثیت پہ فیض کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو دعا کیجیے رب ذوالجلال ان کے فیض سے بھی ہمیں
فیض یاب فرمائے، اور اللہ پاک اس 11ویں شریف کا جو لنگر ہے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے، اور یہ لنگر جو ہے وہ آپ ضرور تناول کیا کریں، چاہے وہ جس قسم کی بھی بیماری ہو۔ میرے خیال میں کہ یہ جو لنگر ہے یہ انسان کی کافی ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ماڑی شوق الہی کے ایک پیر صاحب تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کے متعلق میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ جب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے نا تو وہ لین میں لگ کر لنگر لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ سید ہیں، یہاں پر یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لنگر ہوتا ہے نا اس سے کافی ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور اسی لیے میں تبرک سمجھ کے اس کو لیتا ہوں اور خود تناول کرتا ہوں تاکہ رب ذوالجلال میری بیماریوں کو دور کر دے۔ حالانکہ وہ ولی کامل تھے، کیا ضرورت تھی ان کو، یہ صرف تعلیم امت کے لیے ایسا تھا۔ تو یقیناً یہ لیا کریں، اس سے کافی سارے فوائد جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔